معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ آرمینیا کی فوج کے ناگورنو کاراباخ سے نکل جانے تک لڑتے رہیں گے، آذربائیجان۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ آ گیا۔ نئے امیر کویت کا اعلان، فلسطین سے وفاداری جاری رہے گی۔ وی آئی پیز کے لیے استعمال ہونے والا ایئر انڈیا ون طیارہ امریکہ سے دہلی پہنچ گیا۔ بابری مسجد شہادت، عالمی میڈیا میں فیصلے پر تنقیدیں۔ ہاتھرس سانحہ پر یوگی حکومت کے خلاف غصے کی زبردست لہر، یوگی آدتیہ ناتھ کا پتلا نظر آتش۔ گاندھی جینتی کے موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش پر کچھ اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہندوستان کی مقدس سرزمین اب لینڈ آف ریپسٹ ہو چکی ہے، مدراس ہائی کورٹ کا ریمارک۔ ہاتھرس معاملہ، متاثرہ کے گاؤں جا رہے ڈیریک کے ساتھ بھی ہاتھا پائی۔ پیشتری ہیروئن کی غیر قانونی عمارت گرانے کی مخالفت کرنے والے غریب کی بیٹی کو جلانے پر خاموش کیوں ہیں، سنجے راوت۔ مودی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج، کسانوں کی جیت ہوگی، گاندھی جینتی پر سونیا گاندھی کا ویڈیو پیغام۔ باپوجی کے خوابوں کی تعبیر جگن موہن ریڈی سے ہی ممکن ہے، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزوی امجد باشا۔ کڑپا میں گاندھی جینتی کے موقع پر APUWJ آندھرا پردیش یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کی جانب سے گاندھی کے مجسمے کی گل پوشی کی گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ آرمینیا کی فوج کے ناگورنو کاراباخ سے نکل جانے تک لڑتے رہیں گے، آذربائیجان۔ دونوں ممالک کی جانب سے جنگ بندی سے انکار کے باوجود روس اور فرانس کی مذاکرات کے انعقاد کی کوششیں جاری، جنگ میں شدت، بڑے پیمانے پر تباہ کاری۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی کی اپیلوں کو ایک روز قبل ہی مسترد کر دیا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان چوتھے روز بھی جھڑپیں بدستور جاری ہے۔ اس کے باوجود روس اور فرانس اس بات کی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح دونوں ممالک کو گفتگو کی میز پر لایا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کے کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ ان کا اور ان کی بیوی میلانیا کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ کورونا پازیٹیو ہونے کے بعد امریکی صدر اور ان کی اہلیہ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم اب اس بیماری سے ایک ساتھ نپٹیں گے۔ نئے امیر کویت کا اعلان، فلسطین سے وفاداری جاری رہے گی۔ فاکس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسرائیل ہنیہ نے نئے امیر کویت نواف الاحمد الجابر الصباح سے ٹیلی فونی رابطہ کیا اور کویت کے مرحوم امیر صباح الاحمد الجابر الصباح کے انتقال پر ان کو تعزیت پیش کی۔ قدس پریس کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہنیہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں مسئلہ فلسطین اور فلسطینی قوم کی حمایت میں مرحوم امیر کویت اور ان کے ملک کے موقف کی یاد دہانی کرائی۔ نئے امیر کویت نے بھی کہا کہ کویت امت مسلمہ کے اہم مسائل، خاص طور پر مسئلہ فلسطین پر وفادار رہے گا۔ وی آئی پیز کے لیے استعمال ہونے والا ایئر انڈیا ون طیارہ امریکہ سے دہلی پہنچ گیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی طور پر استعمال ہونے والا وی آئی پی ایئر کرافٹ ایئر انڈیا ون آج امریکہ سے دہلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ سرکاری عہدیدار کے حوالے سے ہندوستان ٹائمز نے بتایا کہ بوئنگ 777 ایئر کرافٹ کی ڈلیوری 25 اگست کو ہونی تھی، لیکن بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہندوستان کو حوالگی میں تاخیر ہوئی ہے۔
بابری مسجد شہادت عالمی میڈیا میں فیصلے پر تنقیدیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے لے کر بنگلہ دیش کے ڈیلی سٹار تک سبھی نے فیصلے کو مسلمانوں کے لیے مایوس کن بتایا۔ خلیجی ممالک، پاکستان اور نیپالی میڈیا میں بھی کوریج۔ بدھ کو سی بی آئی عدالت نے بابری مسجد شہادت معاملے کا فیصلہ سنایا اور تمام 32 ملزمین کو بری کر دیا۔ اس فیصلے پر ملک بھر میں تو تنقیدیں ہو ہی رہی ہیں، عالمی میڈیا نے بھی اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے، تاریخی بابری مسجد کے انہدام کے ملزم تمام ہندو لیڈروں کو عدالت نے بری کر دیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستان جہاں مسلمان خود کو مظلوم محسوس کرتے ہیں، وہاں 1992 میں ہندو قوم پرستوں کے ہاتھوں بابری مسجد گرا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے فرقہ وارانہ فساد پھیل گیا تھا۔ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اٹ از این ایگریریس وائلیشن آف رول آف لا، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیلکولیٹڈ ایکٹ آف ڈسٹرائنگ اے پبلک پلیس آف ورشپ۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ ایگریریس وائلیشن آف رول آف لا، تو کیا کوئی جادو سے مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا 6 دسمبر کو؟ کیا کوئی جادو سے وہاں پر 28 اور 29 دسمبر کی رات 49 میں مورتیاں رکھی گئی تھیں؟ کیا کوئی جادو سے اس کے تالے کھولے گئے تھے جب راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے؟ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو بات کہی اس کے برخلاف آج یہ ججمنٹ آیا ہے، اور یہ میں کہنے پر مجبور ہوں کہ وائلنس پیز فار یو پولیٹیکلی۔ اگر آپ وائلنس کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، کیونکہ آپ اندازہ لگائیے کہ اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں کہیں بھی بھارت میں گئی، وہاں پر خون ریزی ہوئی، معصوم لوگوں کا قتل ہوا۔ ہاتھرس سانحہ پر یوگی حکومت کے خلاف غصے کی زبردست لہر، یوگی آدتیہ ناتھ کا پتلا نظر آتش۔ وزیر اعلیٰ یوگی کا پتلا پھونکتے ہوئے مظاہرین نے درندوں کو پھانسی دو، جسٹس ورما کمیشن کی سفارشات کو لاگو کرو، شراب کے ٹھیکے بند کرو اور فحاشی پر پابندی عائد کرو جیسے نعرے لگائے۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں اجتماعی عصمت دری کے بعد دلت بچی کے قتل کے خلاف آج حصار، ہانسی، فتح آباد، رتیا اور بروالا سمیت مختلف مقامات پر مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے آج احتجاجی مظاہرے کیے اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے پتلے پھونکے۔ حصار میں SUCI کمیونسٹ کے بینر تلے شہر میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور IG چوک پر یوگی حکومت کا پتلا جلایا گیا۔ گاندھی جینتی کے موقع پر وزیر اعظم کی جانب سے بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نظریے ہندوستان کو خوشحال اور مہربان بنانے میں ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ عدم تشدد کے پجاری اور ہندوستان کے بابائے قوم موہن داس کرم چند گاندھی 2 اکتوبر 1869 کو گجرات کے پور بندر میں پیدا ہوئے تھے اور آج ان کی 151ویں یوم پیدائش ہے۔ مودی آج صبح گاندھی جی کی سمادھی راج گھاٹ گئے اور ان کی سمادھی پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش پر کچھ اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ کیوں مارا گیا تھا گاندھی کو؟ کیوں مارا گیا تھا گاندھی کو؟ ناتھو رام گوڈسے جب کورٹ میں تقریر کیا، اس کے تقریر کے الفاظ کو پڑھو۔ گوڈسے نے کہا تھا کہ گاندھی مسلمانوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو گولی مار دی۔ آج جو مسلم اقلیت کو مار رہے ہیں، تم گاندھی کے نقش قدم پر چل رہے ہو یا گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہو، میں تم کو چھوڑتا ہوں، تم فیصلہ کرو، کیونکہ میں تو گندا ہوں، بڑکاؤ بھاشن دیتا ہوں، تم دودھ کے دھلے ہوئے ہو، تم اچھے ہو۔
हम खराब थे, हैं और रहेंगे, मगर अच्छों के अच्छों में रहने वालों, गांधी का नाम लेकर अपनी सियासी दुकान चमकाने वालों, बताओ क्या ये सच है या झूठ है? तुम तो गांधी के मारने वालों को अपना हीरो मानते हो और आकर देश के सामने गांधी के भक्त बनते हो। अगर आपके दिल में महात्मा गांधी की मोहब्बत है, यौम पैदाइश महात्मा गांधी का मना रहे हो, तो फिर गांधी के पैगाम को समझते क्यों नहीं? क्या गांधी का पैगाम यही था कि दिल्ली की सड़कों पर सिखों को कत्लेआम हुआ 84 में? क्या गांधी को खराज अकीदत पेश करने वालों, जिसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की दोबारा तामीर और उसका मुतालबा किया, तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया? बताओ, गांधी की मोहब्बत का दम भरने वालों, बताओ ये गांधी से मोहब्बत है? हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरजमीन अब लैंड ऑफ रेपिस्ट हो चुकी है। मद्रास हाई कोर्ट का रिमार्क। मद्रास हाई कोर्ट ने आज ये रिमार्क किया कि मुक़द्दस भारत भूमि इंडिया अब लैंड ऑफ रेपिस्ट असमत रेजी करने वालों की सरजमीन बन गया है, जहां हर 15 मिनट में असमत रेजी का एक वाक़या पेश आता है। मद्रास हाई कोर्ट ने माइग्रेंट लेबर से मुतालिक एक मुकदमे की समाअत के दौरान ये रिमार्क किया। हाथरस मामला, मुतासिरा के गांव जा रहे डेरेक के साथ भी हाथापाई, पुलिस पर धक्का मारकर नीचे गिराने का इल्ज़ाम। यमुना एक्सप्रेसवे पर कल हुए हंगामे के बाद हाथरस वाक़ये के खिलाफ मुजाहिरों और एहतजाजों का मरकज़ दिल्ली बन रहा है। आज महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर इस वाक़ये के खिलाफ दिल्ली के इंडिया गेट पर मुजाहिरे की अपील की गई। इन मुजाहिरों के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास किसी बड़े इज्तिमा पर पाबंदी लगाई हुई है और 3 सितंबर से दफ़ा 144 नाफिज है। पेस्ट्री हीरोइन की गैर कानूनी इमारत गिराने की मुखालिफत करने वाले गरीब की बेटी को जलाने पर खामोश क्यों हैं? संजय रावत। हाथरस में दलित बेटी की वहशियाना कत्ल ने अब सियासी रंग ले लिया है। यूपी पुलिस ने मुतासिरा कुंबे से मिलने जा रहे कांग्रेस कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने राहुल गांधी को भी धक्का दिया। इस मामले पर शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कहा है कि अगर एक दलित और मुतासिरा बच्ची को बेदर्दी से जलाया जाता है और उसके अहले खाना का गुस्सा दबाया जाता है, तो फिर इस हुकूमत को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने का कोई हक नहीं है। मोदी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, किसानों की जीत होगी। गांधी जयंती पर सोनिया गांधी का वीडियो पैगाम। सोनिया गांधी ने कहा, आज हमारे कारकुन हर असम्बली हल्के में किसानों और मजदूरों के हक में एहतजाज कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूं कि ये एहतजाज कामयाब होगा और किसानों की जीत होगी। बापूजी के ख्वाबों की ताबीर जगन मोहन रेड्डी से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशा। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश यज़वी अमजद बाशा ने आज विजयवाड़ा में बाबा कौम महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत बापूजी के ख्वाबों की ताबीर कर रही है। ग्राम सचिवालय का क़याम गांधी जी का ख्वाब था, जिसे आज जगन मोहन रेड्डी पूरा कर रहे हैं। ग्राम सचिवालय का निज़ाम रियासत भर में नाफिज किया गया है, जिसे सारे मुल्क में सराहा जा रहा है। आज के दिन ग्राम सचिवालय के क़याम को 1 बरस पूरे हो रहे हैं। अवाम के मसाइल घर बैठे हल हो रहे हैं। ग्राम सचिवालय से अवाम काफ़ी खुश हैं और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। सचिवालय से वाबस्ता वॉलंटियर्स भी रोजगार मिलने से काफ़ी खुश हैं। आज विजयवाड़ा में BRTS रोड पर ग्राम और वार्ड सचिवालय एम्प्लॉइज फेडरेशन की जानिब से 30 कदम का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का कटआउट नस्ब किया गया। एक क्रेन के जरिए से नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा और रुकन असम्बली विष्णु ने इस कटआउट को दूध से नहलाकर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर अमजद बाशा ने कहा कि आज रियासत भर में 11,000 से ज़्यादा सचिवालय कायम किए गए हैं, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स और एम्प्लॉयज़ को मुलाजिमीन दी गई है। ये वॉलंटियर्स फौजियों की तरह बेलोस खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
कड़पा में गांधी जयंती के मौके पर APUWJ आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी की गई। कड़पा में आज गांधी जयंती के मौके पर सहाफ़ियों की यूनियन APUWJ की जानिब से गांधी जी को खराज अक़ीदत पेश करके उनके मुजस्समे की गुलपोशी की गई। इस मौके पर जर्नलिस्ट कायदीन ने हुकूमत से कोविड-19 से मरने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदान को फ़ीकस 50 लाख रुपये मुआवज़ा देने का मुतालबा किया। तमाम सहाफ़ियों को जो कोरोना वायरस के दौर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स करार देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर यूनियन के कायदीन सूर्या नारायणा, रामन जलू रेड्डी, श्रीनिवासुलु के अलावा तमाम अखबारों और चैनल्स के सहाफ़ियों ने शिरकत की। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बख़ैर।